میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی خوبصورت بہو ہی گھر لے کر آؤں گی۔ ماں کی یہ بات سن کر پچھلے کمرے میں بیٹھی ہوئی سانولی رنگت والی بیٹی سہم سی گئی۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے آستانے کے صاحبزادے، نوجوان صاحبزادے جب لاہور آئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یار کسی طرح ڈکی بھائی سے ملاقات کروا دو۔ یار تم نے رجب بٹ کا آج کا ولاگ دیکھا ہے؟ وہ سسٹرولوجی کا دیکھا ہے؟ یار وہ ساری بہنیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پٹاخہ ہے۔ ڈکی بھائی کی بیوی دیکھا ہے کتنی چوکس ہے؟ یار وہ رجب بھٹ کی بہن ناز کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، کیا بلا لگ رہی تھی یار۔ میں اپنے ان الفاظ پر آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے۔ فیملی ولاگنگ کا زہر آج ایک حقیقت بن چکا ہے جو ہمارے معاشرے کو دن بہ دن تباہ کرتا جا رہا ہے۔ اور شاید میں بھی اس موضوع پر نہ بولتا، حالانکہ یہ ایک ریسنٹ ایشو ہے۔ طلحہ ریویوز کے معاملات جو ہوئے، ڈکی بھائی، نانی والا اور یہ جو سارے نمونے ہیں، ان سب نے جو کچھ کیا، میں شاید اس موضوع پر نہ بولتا، لیکن مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ فیملی ولاگنگ کے اس زہر کو معاشرے سے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ اور اگر آپ میرے خیالات سے، میرے جذبات سے متفق ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز ہر اس نوجوان بچے تک پہنچائیں، ہر اس فیملی تک پہنچائیں، ہر اس گھر میں میری ویڈیو جانی چاہیے جو فیملی ولاگنگ کے ذریعے اپنے آپ کو تفریح فراہم کرتے ہیں اور ان کارٹونوں کے ذریعے ذہنی بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ ذہنی بیمار ہمارے پورے معاشرے کو بیمار کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا فیملی ولاگرز کا جو آج کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور فیملی ولاگنگ کیسے ہمارے معاشرے کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے 15 سال کے بچوں کے ذہنوں کو کیسے تباہ کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ فیملی ولاگنگ ہو، سوشل میڈیا کا یوز ہو، اگر وہ ایک ڈومین میں کیا جائے تو کسی بھی طرح سے برا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ایک معاشرے کے لیے اور خصوصاً ایک ترقی پذیر معاشرے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، پاکستان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، لیکن جب فیملی ولاگنگ، سوشل میڈیا کا یوز ایک ڈومین سے باہر جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو جدیدیت آئی، جو میڈیا ایویلویٹ ہوا اور موڈیفیکیشن جو آئی میڈیا کے اندر، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک سلسلہ ہے جو ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، مغرب سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ انڈیا میں آتا ہے، ہالی ووڈ سے بالی ووڈ، اور پھر وہ پاکستان میں شفٹ ہوتا ہے۔ اور فیملی ولاگنگ بھی ایک ایسا ہی کام تھا جو یورپ میں شروع ہوا، جو ویسٹ میں شروع ہوا، اس کے بعد اس نے انڈیا میں آ کر اپنے پنجے گاڑے اور اب وہ ہمارے پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ ناظرین، فیملی ولاگنگ سے کوئی ایشو نہیں ہے، سوشل میڈیا کے استعمال سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہر انسان کو بولنے کا، اپنے جذبات کے اظہار کا مکمل حق ہے، لیکن فیملی ولاگنگ ہمارے معاشرے کو کیسے تباہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ سے زائد سوشل میڈیا یوزرز ہیں، جن میں سے 5400 کے قریب یعنی کہ 5400 یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جن کے سبسکرائبر 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اور میں یہاں پر 4 سے 5 نام لوں گا، ڈکی بھائی، رجب بٹ، سسٹرولوجی اور چھوٹا علی اور ماں صفدر وغیرہ۔ میں ان سب سے واقف تو نہیں تھا اس طرح سے، لیکن یہ ابھی مجھے واقف ہونا پڑا۔ ان سب کے جو سبسکرائبر اگر ہم کاؤنٹ کریں وہ تقریباً 35 ملین بنتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرے لیے نہایت چونکا دینے والا فگر تھا کہ پاکستان کا یعنی کہ 7 کروڑ سوشل میڈیا یوزرز میں سے آدھے یوزر جو ہیں ان 5 فیملی ولاگرز کے ہیں۔ یہ فیملی ولاگنگ آخر ہے کیا؟ یہ امریکہ سے شروع ہونے والی بلاگنگ کو ولاگنگ میں جب شفٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کا بوم آیا اور دنیا جو ہے ایک نئے دور میں جب داخل ہوئی تو سوشل میڈیا کے بوم کے ذریعے بلاگنگ جو ہے وہ ولاگنگ میں شفٹ ہوئی، اور ولاگنگ پھر بدلتے آج ایک نہایت غلیظ ترین جو ہے شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں اپنی فیملیز کو دکھایا جاتا ہے، اپنی لائف سٹائل کو دکھایا جاتا ہے، اپنی پرائیویسی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ جی ناظرین، فیملی ولاگنگ کے ذریعے ایک نہایت مثبت پیغام دیا جا سکتا تھا، لیکن ولاگنگ جب فیملی ولاگنگ میں آئی اور جب ہمارے معاشرے میں کچھ نمونوں نے فیملی ولاگنگ کو اختیار کیا تو فیملی ولاگنگ پاکستانی معاشرے کے لیے ایک زہر بنتی گئی جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اپنا زہر پھیلا رہی ہے۔
नाज़रीन, फैमिली व्लॉगिंग से रिलेट जो इशू आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है वो आपके सामने है कि फैमिली व्लॉगर डकी भाई, रजब भट्ट और एक टिकटॉकर जो है नदीम नानी वाला, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग से रिलेट ये खबर है, मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने जब ये देखा कि हमारे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और हम जिसे कहते हैं ना कि हम बड़ी आसानी से पाकिस्तानी आवाम को, अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बना सकते हैं, तो उन्होंने पैसा कमाने का, पैसे की हवस में, पैसे की लालच में अपने सब्सक्राइबर को लूटने का एक पैगाम, लूटने का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कोर्स जो है बेचा गया। यकीनी तौर पर नए दौर में फ़्रॉड करने का जो तरीका है वो भी नया है और हर दौर में फ़्रॉड करने का तरीका जो है वो जदीद होता जाता है और ये कोर्स बेचना भी जो है एक जदीद तरीन तरीका है आम आवाम को, गरीब आवाम को, नासमझ आवाम को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचने वाली आवाम को लूटने का एक आसान तरीन तरीका है। नाज़रीन, ये सब मामला जब हुआ उसके बाद एक सोशल मीडिया पे और जो है जनाब तलहा रिव्यूज़ के नाम से, तलहा नाम का लड़का है, उसने इन सब की रियलिटी एक्सपोज किया, जिसके बाद से लेकर अब तक अगर मैं पंजाबी का एक जुमला यहाँ पर इस्तेमाल करूँ कि फैमिली व्लॉगर्स की मंजी ठोकी जा रही है और मंजी ठोकी जानी चाहिए। अगर इनकी मंजी नहीं ठोकी जाएगी तो यकीनी तौर पर ये शुतर बेमुहार हो जाएंगे और ये किसी भी तरह के डोमेन में अपने आप को नहीं रखेंगे। अगर आज ये अपनी प्राइवेसीज को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी माँ बहन को सामने दिखा रहे हैं तो कल कोई वो दिन दूर नहीं कि जब ये कोई ओनली फैंस के ऊपर आकर, ओनली फैंस का प्लेटफॉर्म हम समझते हैं जहाँ पर किस तरह की हरकतें की जाती हैं और सोशल मीडिया लाइव पर आकर किस तरह की हरकतें की जाती हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि अगर इनको ना रोका गया तो किस तरह का माशरे में हमारे बदतमीज़ी का और बेहयाई का जो सैलाब है वो लेकर आएंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर मज़हब के पर्सपेक्टिव से बात ऐड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इखलाकियात की, कैसे हमारे माशरे की इखलाकी गिरावट का सबब बन रही है फैमिली व्लॉगिंग। बेशक मजहबी पर्सपेक्टिव जो है वो भी सबसे अहम है, लेकिन मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा। अगर हम आपको इखलाकियात के मेयार पर ही पूरा उतरते हुए देखें तो फिर हम कोई मज़हब की बात करें। हमारे यहाँ पाए जाने वाले फैमिली व्लॉगर्स डकी भाई, रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी और ये जितने भी नमूने हैं सारे, मैं इनको नमूना कहूँगा, ये कार्टून सिफ्त के जो अफराद हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि वो अपनी प्राइवेसीज़ की धज्जियाँ उड़ाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हैं, अपनी लाइफ को शो ऑफ करते हैं और नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। नौजवान नस्ल को कैसे गुमराह किया जाता है? मैंने शुरू में आपसे जो बात कही कि इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े आस्थाने, बल्कि सबसे बड़े आस्थाने के साहबजादे, नौजवान साहबजादे जब लाहौर आए तो मेरी एक दोस्त से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई तो उसने मुझसे इस बात का कहा और परेशानी की हालत में कहा कि यार वो कह रहे थे किसी तरह डकी भाई से मुलाकात करवा दे। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है नाजरीन, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फैमिली व्लॉगिंग हमारे जहनों पर असर करती है, कैसे ये अपनी लाइव शो ऑफ करवाने वाले हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। जब फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए कोई लड़की एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर आकर ये व्लॉग बनाएगी कि आज मैंने फुल मेन्यू का व्लॉग बनाया है, आज मैंने दुबई का विजिट किया है, आज मैंने जुमेरा का विजिट किया है, आज मैंने इतने लाख की शॉपिंग कर ली है, तो घर में बैठी हुई वो लड़की जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, घर में बैठी हुई वो लड़की जिसको शादी की टेंशन है, जिसके घर में जहेज के पैसे नहीं है, जब वो एस्ट्रोलॉजी के इस तरह के व्लॉग देखेगी तो वो किस कैफियत से दो चार होगी। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ इन फैमिली व्लॉगर से, जब एक व्लॉगर उठकर रोज़ाना अपनी नई गाड़ी से कपड़ा उतारेगा, नई गाड़ी को शो ऑफ करेगा, तो वो लड़का जो रोज़ाना सुबह रक्शे पर धक्के खाकर अपनी जॉब पर जाता है और ये सोचता है कि यार अब मैं पैसे जमा कर बाइक ले लूँगा, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब ये व्लॉगर जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए, फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए फैमिली व्लॉगर्स ने जिस तरह की रविश को अपनाया हुआ है वो हमारे माशरे में मौजूद अफराद की तज़हीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल यकीनी तौर पर बहुत अच्छे तरीक़ों से किया जा सकता है, आप उस पर बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को नहीं दिखाया, जिन्होंने अपनी प्राइवेसी की धज्जियाँ नहीं उखेड़ी, जिन्होंने अपनी लाइफ को शो ऑफ नहीं किया। ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और उनको इज्जत दी जाती है। मैं यहाँ पर ये बात ऐड करता चलूँ, मुझे अच्छी तरह याद है आज से तकरीबन 4 साल पहले
میں نے پہلا ولاگ جو ہے شوٹ کیا اپنا اور اس کو اپنے سوشل میڈیا چینل پہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا، اور میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پہلی ویڈیو بنانے کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں تب سے لے کر اب تک اور کافی دیر سے سوشل میڈیا پر ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اس فیلڈ کو بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنی عزت کی زیادہ حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی ماں بہن کی عزت کا رکھوالا بننا ہے، مجھے اپنی پرائیویسی کو پرائیویٹ رکھنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پرائیویسی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ضرورت ہے، کیونکہ سوشل لائف ہونے کی وجہ سے، گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ اگر آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں، آپ کو مینٹل ڈس آرڈر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل ڈس آرڈر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پرائیویسی بالکل دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں فیملی ولاگنگ میں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گا جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، جن کو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ رجب بٹ کے ولاگ، ڈکی بھائی کے ولاگ، ان کے اوپر تھوک دیں آپ۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے جذبات کا ذمہ دار ہوں۔ میں تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گا جو اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، اپنے گھروں میں LEDs پر جو ہے فیملی ولاگنگ کے چینل چلا کر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان فیملی ولاگرز کے منہ پر تھوک دیں، یا آپ کے بچوں کے ذہنوں کو برباد کر دیں گے، یا آپ کے بچوں کے فیوچر کو برباد کر دیں گے۔ جب آپ کا بچہ یہ دیکھے گا کہ فیملی ولاگر ایسے موبائل اٹھا کر کروڑوں روپے بنا سکتا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی پروڈکٹیو تھاٹ نہیں آئے گا۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ مشکل کام کرنا ہے، مجھے کچھ لائف میں آگے بڑھنا ہے۔ وہ بھی یہی سوچے گا کہ مجھے فیملی ولاگر بننا ہے، مجھے اپنی ماں کو دکھانا ہے، مجھے اپنی بہن کو دکھانا ہے، مجھے اپنی پرائیویسی کی دھجیاں اڑانی ہے، اور مجھے صرف فیم چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے سارا سینیریو ڈسکس کیا، طلحہ ریویوز، ٹکی بھائی، نانی والا، فلانا ڈمکانا، یہ سارا فیم کے بھوکے لوگ ہیں جو صرف فیم کے لیے اپنی ہر طرح کی پرائیویسی پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہر طرح کی پرائیویسی پر کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے فیم اور پیسے کے علاوہ اور کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ یا آپ کو پاگل بناتے ہیں، یا آپ کو بدھو بناتے ہیں، یا آپ سے کسی بھی طرح کی ہمدردی نہیں رکھتے۔ میں ان تمام افراد سے ریکویسٹ کروں گا جو روزانہ ان کے ولاگ دیکھتے ہیں، یہ آخری کیل ہے جو ہم ان کے تابوت میں ٹھونک سکتے ہیں۔ فیملی ولاگرز کو نہ دیکھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے، آپ کی جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بہت ساری ریسرچز اور اسٹڈیز اس کے اوپر ہیں کہ فیملی ولاگنگ کے ڈارک ریالٹیز کیا ہیں، فیملی ولاگنگ کیسے ہمارے مائنڈ سیٹ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب آپ ایک فیملی ولاگر کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہیں۔ جب آپ فیملی ولاگر کو دیکھتے ہیں کہ سارے دوست اکٹھے ہو کے ڈیڑھ لاکھ روپے کا کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے دوستوں سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار میرا دوست میرے ساتھ چلے، ہم اچھا سا کھانا کھائیں، اور وہ پھر ریلیشنز کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب ایک میاں بیوی ولاگ میں آ کر اپنی معاملات کو دکھاتے ہیں، ایک میاں بیوی جب ولاگ میں آ کر اپنی لائف کو، اپنی پرائیویٹ لائف کو جب ڈسکلوز کرتے ہیں، تو گھر میں بیٹھے ہوئے ریلیشنز میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہرٹس ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیملی ولاگنگ ہمارے معاشرے کو، ہماری نوجوان نسل کے مائنڈ سیٹ کو تباہ کر رہی ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو پروڈکٹیو یوز کی طرف لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پروڈکٹیو کنٹینٹ دکھائیں جس کے ذریعے وہ کچھ سیکھ سکیں، ان کی ذہن سازی ہو، ان کے مستقبل میں ان کو فائدہ ہو۔ فیملی ولاگنگ کے ذریعے آپ کو صرف تفریح ملے گی، اور تفریح بھی انتہائی بھونڈی قسم کی، اور کچھ بھی آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے، میرا یہ پیغام جو ہے، آپ خود بھی سنیں گے اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے کہ فیملی ولاگنگ آپ کے لیے ایک زہر ہے، ایک ایسا سست زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو جکڑ لیتا ہے، اور پھر آپ فیملی ولاگنگ کے اور اس طرح کی ویڈیوز کے ایڈکٹ ہو جائیں گے، اور جو آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بالکل تباہ کر کے رکھ دے گا۔ خود بھی اس چیز سے بچیے اور فیملی ولاگنگ کا بائیکاٹ کیجیے۔